مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند یہوہ پاک خدا سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا جلالی قوی، مبارک اور فتح مند ہاتھ آپ سب کی زندگیوں میں اسی طرح بڑا رہے۔ اسی طرح آپ خداوند کے کلام کو، خداوند کی آواز کو سنتے رہیں، کیونکہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہوں گے تب ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم کوئی نہ کوئی غذا کھائیں۔ اور ہر ایک جو بیٹا بیٹی ہے جو اس زندگی میں رہتے ہوئے جس کو ضروری ہے کہ وہ 3 وقت کا کھانا کھائے، جیسے صبح، دوپہر اور شام، اسے بھوک لگتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے اور اس کھانے کے ذریعے سے طاقت پا کر وہ کام کاج کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی ضروری ہے کہ جب ہم صبح، دوپہر، شام ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہم طاقت پاتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس طاقت کے ذریعے ہم خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو بھی سنیں اور برکت پائیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، خدا کا کلام جو ہے ہمیں سکھاتا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے ہمیں ہر ایک اس بات سے آگاہ کرتا ہے جو ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ جب ہم خوراک کی بات کرتے ہیں تو خوراک چونکہ انسان کے علاوہ چرند پرند بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، حیوان بھی کھاتے ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے اور وہ بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی پیتے ہیں۔ سو ضروری ہے کہ جب جانور اور حیوان بھی اس خوراک کو کھاتے اور پیتے ہیں تو ہم تو وہ خوراک آج کھانے والے ہیں جو خدا کے کلام کی آواز ہے۔ خدا کے کلام کی آواز کیا ہے؟ خدا کے کلام کی آواز یہی ہے کہ خدا کا پاک روح آج ہماری زندگی میں انڈیل دیا گیا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اس خدا کے کلام کو سن کر برکت پائیں اور اس کلام کے وسیلے سے اپنی زندگیوں کے اندر جو ہماری کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو دور کریں، کیونکہ خامی اور کمزوری جو ہے وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے، لیکن خدا کا کلام جو ہے ہمیں اثر نوجوان کرتا ہے۔ اور جب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، جب ہمارے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تب خدا کا پاک روح جو ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہمارا گائیڈ کرنے والا ہے، وہ گائیڈنر ہے ہمارا خداوند، وہ خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آئیں ہم بھی خدا کے کلام کو، خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر ہر وقت، ہر لمحہ محسوس کرتے رہیں، اسے قبول کرتے رہیں، کیونکہ جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر آئے گا، آپ کی زندگی کے اندر ایک نئی رونق آئے گی، نیا تجربہ آئے گا، اور خدا کا پاک روح یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر لمحہ یہی کام کرے کہ وہ آپ کو سکھائے اور آپ کو گائیڈ کرے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جب اس زمین سے آسمان پر چلا جاؤں گا، خدا باپ کی دینی طرف بیٹھ جاؤں گا، تو تمہیں انعام میں روح القدس دوں گا۔ سو ہمیں وہ انعام میں ہولی اسپرٹ یعنی روح القدس دیا گیا ہے۔ جب ہمیں خدا کا پاک روح دیا گیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس پاک روح کے ہدایت سے چلیں، اس پاک روح کی ہدایت سے اپنی زندگیاں گزاریں، اور اس پاک روح کی ہدایت سے اپنی زندگی کو سنوارتے ہوئے خدا کے جلال کے لیے خرچ اور استعمال ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئے ہم کتاب مقدس میں سے خدا کی زندہ آواز کو سنیں، خدا کے کلام میں دیکھیں کہ خدا کا پاک روح آج ہمیں کیا فرماتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا یشعیاہ نبی کی کتاب، اس کا 44واں باب اور اس کی 3 ورس جو ہے، یشعیاہ چیپٹر 44 ورس 3 خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ آئے ہم پڑھتے ہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا، اور میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا اور سیکھا جانا، اور آپ سب کی زندگیوں میں جو اس وقت خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سن رہے ہیں، قبول کیا جانا باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ جو برکت کے کلمات ہیں، یہ ایکچولی خدا کا وہ وعدہ ہے جو خدا نے اپنے نبیوں سے کیا تھا۔ خدا نے جب اپنے نبیوں سے کلام کیا تو خدا نے اپنے پاک روح کی ہدایت سے اپنے نبیوں کو یہ میسج دیا کہ میں
تمہیں برکت دوں گا، تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا اور تمہیں ہمیشہ اپنی برکات سے مالا مال کرتا رہوں گا۔ میری مراد آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم سے وعدے کیے، اس کی آل اولاد سے وعدے کیے اور کہا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، تیری نسل میں سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے اور تو برکت پر برکت لوگوں کو دے گا۔ آج خدا نے ہمیں اس بلیسنگ کے لیے تیار کیا ہے، لیکن آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہماری زندگی کے اندر برکت ہے تو وہ کس کے وسیلے سے ہے؟ وہ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہے۔ اگر خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر نہ آتا، کلیسیاؤں کے اندر نہ آتا، تو پھر ہم کبھی بھی اس پاک روح کی ہدایت سے اپنے خداوند یسوع مسیح کو نہیں سمجھ سکتے تھے، خداوند یسوع مسیح کو جان نہیں سکتے تھے، اس کے قد کے مطابق جو ہے پہنچ نہیں سکتے تھے۔ سو خدا نے طرح بطرح حصہ بے حصہ کلام کیا اور آخر میں اپنے بیٹے روح القدس یعنی یہوشوا مشیاخ یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے کلام کیا اور وہ کلام ہمارے تک پہنچا ہے۔ یشعیاہ نے آج سے 750 سال پہلے اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ خدا کا پاک روح جو ہے ہماری زندگی کے اندر آئے گا، خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا، کیونکہ خدا نے اپنے پاک روح کی تحریک سے بزرگ آدم کو اور حوا کو بنایا تھا تاکہ آدم اور حوا جو ہے وہ خدا کی پاک حضوری میں رہ کر زندگی گزاریں۔ خدا نے اپنے پاک روح کی تحریک سے آدم کو پیدا کیا، اس کے لیے مددگار ناری کو بنایا، مائی حوا کو بنایا، اور وہ دونوں جو تھے خدا کے حضور میں، اس عدن میں، اس خوبصورت جگہ میں قیام پذیر تھے، رہتے تھے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان سے باتیں کرتا تھا، کیونکہ خدا روح ہے اور وہ روح کے ذریعے سے آدم سے کلام کرتا تھا اور آدم اس روح کو محسوس کرتا تھا اور اس سے باتیں کرتا تھا۔ خدا آج بھی اپنی پاک روح کے ذریعے سے ہم سے کلام کرتا ہے۔ بک آف جینیسس، پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی روح جو ہے پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کی روح جو ہے آج بھی ہمارے ساتھ چلتی ہے۔ وہی روح جو ہے وہ مجسم کلام ہوئی۔ مقدسہ مریم کو کہا گیا جبرائیل فرشتے کے ذریعے کہ مقدسہ مریم، اے مریم تو حاملہ ہوگی، دیکھ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا، اور وہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا، یعنی مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یعنی وہ روح جو تھا وہ مجسم کلام ہوا، اور وہ کلام جو ہے جب مجسم ہوا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کی زمینی زندگی میں انہوں نے بھی اپنے پاک روح کو نازل کرنے کا وعدہ کیا، اور ہم بک آف ایکٹس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے اس وعدے کو پورا بھی کیا، اور خدا ہمیشہ اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے۔ اور ہم خدا کے کلام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ان لوگوں کو جو پیاسے ہیں، جو کلام کے بھوکے ہوتے ہیں، خدا ان کو اپنے کلام سے سیر کرتا ہے، کیونکہ یشعیاہ کی کتاب میں ہم نے یہی پڑھا ہے، کیونکہ پیاسی زمین پر پانی انڈیلتا ہے۔ آج زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر اگر پاک روح کی معموری نہیں ہے، پاک روح کا کلام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگیاں پیاسی نہیں ہیں۔ اگر پیاسی زندگی ہوگی تو وہ پیاس کو جانے گی کہ پیاس کیا ہے۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی ہماری جانیں بھی خدا کے کلام کے لیے ترسنی چاہیے، پاک روح کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں اور سمجھیں، کیونکہ خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ پیاسی زمین پر اپنے پانی کو انڈیلتا ہے۔ آج وہ زندگیاں جو خالی ہیں، روح سے خالی ہیں، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اس روح القدس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ مجسم کلام ہے۔ لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ وہ روح القدس خدا کا بیٹا ہماری زندگی میں ہے، اور جب خدا کا بیٹا ہماری زندگی میں ہے تو وہ روح القدس آج ہماری زندگی کے اندر جو ہے یہ کلام کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی روح
तेरी नस्ल पर डालूंगा। यानी खुदा ने इब्राहिम को ये बरकत दी थी और कहा था कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और अपनी बरकत जो है उस पर नाजिल करूंगा और वो बरकत पर बरकत पाएंगी। आज अगर आप देखें बनी इसराइली कौम को, कि खुदा ने बनी इसराइली कौम से कलाम किया, बनी इसराइली कौम को बरकत दी, और आज पूरी दुनिया के अंदर हम इस बात को जानते हैं, खुदा के कलाम में से जानते हैं कि खुदा ने जब बनी इसराइल को बरकत दी है तो वह बनी इसराइली मुल्क ऐसा है जो पूरी दुनिया को कर्ज देता है। पूरी दुनिया की खूबसूरत टेक्नोलॉजी वहां से निकली है और उनका जो पानी का सिलसिला है सबसे ज्यादा बुलंद है। यानी उन्होंने खुराक अनाज के लिए सबसे ज्यादा जखीरा किया हुआ है और हर तरह की टेक्नोलॉजी और हर तरह की ब्लेसिंग उनके पास मौजूद है। सो खुदा ने अपने लोगों को बरकत पर बरकत दी है, क्योंकि खुदा ने यकूब को बरकत दी, बनी इसराइली कौम को बरकत दी। खुदा आज मुझे और आपको भी बरकत देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां पाकरू से मामूर हों, पाकरू के जरिए से आगे बढ़े और पाकरू की मामूरी में खुदा के कलाम में से खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ों को सीखते और समझते रहें। मेरे अजीज भाई और बहनों, यशायाह ने पाक रूह के तल्लुक से जिस बात की तरफ इशारा किया, उसका ताल्लुक जो है, उसका कनेक्शन जो है, हमें अहद अतीक की एक और किताब जो खुदा के पाक रूह की तहरीक से योएल नबी की मार्फत एक प्रोफेसी हुई, उस प्रोफेसी को हम देखते हैं, उस नबूवत को देखते हैं कि खुदा ने योएल नबी की मार्फत क्या प्रोफेसी की है। क्योंकि खुदा ने अपने नबियों के जरिए अपने पाक रूह को जाहिर किया और आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के पाक रूह को सुनते हैं, खुदा के पाक रूह की आवाज़ को कबूल करते हैं और खुदा के पाक रूह की हिदायत से चलते हैं। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के पाक रूह की आवाज़ को सुनते और उसको कबूल करते और उसके हुक्मों पर चलते हैं। और ये प्रोफेसी जो है हमें योएल नबी की मार्फत मिली। आए हम उस प्रोफेसी को देखें कि वो प्रोफेसी क्या थी, खुदा ने वो क्या नबूवत की थी रूहुल कुद्दुस के तलक से। आए हम अहद अतीक में से खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं, योएल नबी की मार्फत लिखा हुआ खुदा का कलाम और उसका खूबसूरत हवाला आप मेरे साथ ज़रूर निकालिएगा। उसका दूसरा बाब और उसकी 28 वर्स 28वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। किताब अक़दस में लिखा है, इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। ये वो वादा था जो खुदा ने अपने लोगों से किया था, आलमगीर कलीसिया से किया था, बनी इसराइली कौम से किया था, अहले यहूद से किया था कि मैं कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। खुदावंद का जो वादा है वो वादा हमेशा वो पूरा करता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, खुदा के कलाम में लिखा है कि जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया, खुदा ने उन्हें अपना फर्जंद बनने का हक बख्शा है। अगर पूरी दुनिया में अगर हर शख्स अगर खुदा यीशु मसीह को कबूल करे तो खुदा का पाक रूह उसकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। हालेलुया। अब बात यह है कि इब्लीस जो है वो भी पाक रूह को मानता है, रूहुल कुद्दुस को मानता है, यानी खुदावंद के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखता है, लेकिन उसकी फर्मा बरदारी नहीं करता, उसकी नाफरमानी करता है। आज दुनिया में बहुत सारी ऐसी कौमें हैं, बहुत सारे ऐसे कबीले हैं जो रूहुल कुद्दुस की मुखालफत करते हैं, रूहुल कुद्दुस को वो नहीं मानते, लेकिन खुदा का पाक रूह उनको इस बात की तरफ इशारा जरूर देता है कि रूहुल कुद्दुस जो है वही हकीकत में जिंदा खुदा का कलमा मुजस्समे कलाम है। सो बहुत सारी कौमें जो हैं आज भी इस बात को समझती और जानती हैं कि खुदा का बेटा जो है रूहुल कुद्दुस मुजस्समे कलाम यीशु मसीह नासरी है। और जो नहीं मानते वो उनका तल्लक खुदा के साथ है, हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उसका इंसाफ जो है वो खुदा ने करना है। खुदा का पाक रूह तो हर शख्स के अंदर मौजूद होता है, सिर्फ बात यह है कि जब आप उस रूह को अपनी ज़िंदगी के अंदर मौका देंगे वो काम करे। अब कैसे, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम देखते हैं कि एक 38 वर्ष का शख्स जो 38 वर्ष यानी 38 वर्ष से बीमार था, और खुदा के वचन में लिखा है कि बैत हस्ता के वो हौज के पास खड़ा रहता था और काफ़ी सालों से
مدتوں سے وہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی شخص آئے اور اسے وہاں سے اٹھا کر اس حوض میں ڈال دے، اس کی کوئی مدد کرے تاکہ وہاں گرنے کے ذریعے یا وہاں جانے کے ذریعے وہ شفا پائے۔ اب وہ شفا کیوں پانا چاہتا تھا؟ اس کی ریزن کیا تھی؟ کیونکہ جو حوض تھا، اس حوض کے اندر جو پانی تھا، ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہ پانی جو تھا ہلتا تھا، اور وہ ایک خاص وقت کے اوپر وہ پانی ہلتا تھا۔ عام وہ پانی نہیں ہلتا تھا، صرف ایک خاص موقع تھا جب وہ پانی ہلتا تھا اور خدا کا فرشتہ جو ہے آ کر اس پانی کو ہلاتا تھا، اور اس پانی ہلنے کے سبب سے خدا کے پاک روح کی جنبش کے وسیلے سے وہ لوگ جو تھے پاک روح کی تحریک سے جو تھے شفا پاتے تھے۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاک روح سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ شفا پانے کے لیے کلیسیاؤں کے اندر چلے جاتے ہیں، بہت ساری بڑی بڑی منسٹریز کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے کروسرز میں چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آج ہم شفا پائیں گے۔ وہ ایمان کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم شفا پائیں گے، جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ شفا پانے کے لیے اس ایمان میں قائم رہتے ہیں کہ جب ہم جائیں گے تو ہم شفا پائیں گے۔ بہت سارے لوگ جو بدرو زدہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس دن آزادی پاتے ہیں، بہت سارے جو کوڑی ہیں وہ پاک صاف ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کی کمزوریوں میں، بیماریوں میں ہوتے ہیں، وہ اس وقت شفا پا جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کو شفا ملے گی۔ اب بات یہ ہے کہ وہ شفا پانے کے لیے، اس ایمان کے لیے ان میٹنگز کے اندر جاتے ہیں تاکہ وہ شفا پائیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ اس وقت شفا پا لیتے ہیں جب خدا کا خادم اس کلیسیا کے اندر دعا کرتا ہے تو بدروہیں جو ہے یسوع کے نام سے چلاتی اور یسوع کے نام سے چلی جاتی ہیں اور وہ شفا پا جاتے ہیں۔ لیکن جو ہی شفا پا لیتے ہیں اس کے بعد 2 دن 4 دن مہینہ کچھ ٹائم کے بعد وہ پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے پاک روح کو نہیں جانا، خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر قبول ہی نہیں کیا۔ کیونکہ خدا کا پاک روح کیا ہے؟ خدا کا کلمہ مجسم جو روح القدس مجسم ہوا ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جب یسوع مسیح خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر آئے گا، یسوع مسیح کو آپ قبول کریں گے، توبہ کریں گے، اقرار کریں گے، اور وہ شافی جو شفا دینے والا ہے جب آپ کی زندگی میں آئے گا تو شفا خود بخود آپ کی زندگی کے اندر آ جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ پھر آپ کو شفا پانے کے لیے کسی کو درخواست کرنے کی ضرورت نہیں، شفا پانے کے لیے آپ کو اس ایمان کی طرح جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب آپ ایمان پا چکے ہوں گے، یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہوں گے، اگر پھر آپ کی زندگی میں اندر کوئی بھی بیماری کمزوری آئی ہے تو وہ آپ خود ایمان کے ساتھ دعا کریں، یسوع کے نام میں چلی جائے گی، یا کسی خدا کے خادم کو بولیں تو وہ جب دعا کرے گا تو وہ بیماری چلی جائے گی اور پھر دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ ایمان ہے، یہ روح القدس کا کام ہے کہ وہ اپنی زندگی جو آپ زندگی گزارتے ہیں وہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر تحریک لے کر آتا ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر نئے نئے کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر بحالی کے کام کرتا ہے، اور روح ہمیشہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کام کرتا ہے۔ آج بھی خدا کا پاک روح جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں سکھا کر ہمیں اچھی ڈائریکشن پر لے کر جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ڈائریکشن پر چلنا نہیں چاہتے، وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی میٹنگز میں نے خود دیکھا ہے کہ جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پاک روح کو کہتے ہیں کہ تو ابھی اور اسی وقت کام کر، اور وہ کہتے ہیں چھو اسے، ٹچ کر اسی وقت، جیسے کہ پاک روح ان کے محتاط ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پاک روح جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی پاک روح کے ذریعے شفا دے سکیں۔ پاک روح خود شفا دیتا ہے۔ پاک روح کو ہم حکم نہیں دے سکتے، نہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ابھی اور اسی وقت چھو، ابھی اور اسی وقت ٹچ کر، ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ خدا کا پاک روح خود آہیں بھر بھر کر لوگوں کو جو ہے سکھاتا ہے، ان کی کھانٹ چھانٹ کرتا
کرتا ہے اور انہیں پاک روح کی ہدایت سے برکت اور شفا دیتا ہے۔ جو ہم نے مرکزی حوالہ پڑھا تھا کہ وہ اپنے روح کو انڈیلتا ہے، اپنے پاک روح کو لوگوں کی زندگیوں میں لے کر آتا ہے تاکہ لوگ اس پاک روح کے تحریک سے جو ہے برکت پائیں اور شفا پائیں۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی کی معرفت جو پروفیسی کی گئی کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے کیا کروں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیوں سے نبوت کرواؤں گا اور تمہارے بڈھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں خدا کی پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں اور خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں ان دنوں میں کیا کروں گا کہ ان ایام میں غلاموں اور لونڈوں پر اپنی روح نازل کروں گا اور میں زمین اور آسمان میں عجیب کام ظاہر کروں گا، یعنی بڑے بڑے عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھویں کے ستون۔ اگر آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں تو ہمیں اس پاک روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا پاک روح آج بھی کلیسیاؤں کے اندر یہ کام کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ نجات پانے کے لیے ہمیں اس روح القدس کو قبول کرنا ہے، اس پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر رسیو کرنا ہے، اس کی بلیسنگ کو رسیو کرنا ہے۔ اگر پاک روح کو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کام نہیں کرنے دیں گے، آپ رکاوٹ ڈالیں گے، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کریں گے، ہر وقت ہر لمحہ گناہ میں اور جھوٹ میں، فراڈ میں، دھوکے میں یا کوئی نہ کوئی ایسے غلط کام میں گھرے رہیں گے تو خدا کا پاک روح عزیزو آپ کی زندگیوں سے رنجیدہ ہو جائے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ آج ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں اور خدا کے پاک روح کو موقع دیں تاکہ وہ ہماری زندگی کے اندر کام کرے۔ اس روح کے وسیلے سے ہم خدا کے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکیں گے، جان بھی سکیں گے اور اپنی زندگی کے اندر قبول بھی کر سکیں گے، کیونکہ خداوند کی یہی مرضی ہے۔ ہم روح القدس کا کام دیکھتے ہیں کہ کب ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوس کے دن جب سب لوگ جمع تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی کہ جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہو، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے ہل گیا۔ اور کیا ہوا کہ جہاں لوگ بیٹھے تھے ایک اتنی خوبصورت آواز، گونج والی آواز آئی کہ جس کے اندر خاموشی تھی، اور اس گونج کے اندر جو خاموشی تھی وہی ایکچولی ہمیں نظر آتی تھی کہ آگ کے شعلے کی پھٹتی ہوئی زبانیں ہمیں دکھائی دی، اور ان میں ہر ایک فرد پر آہ ٹھہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پاک روح جو ہے ہمیں بولنے کے لیے طاقت بخشتا ہے۔ پاک روح ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے، ہمیں کانٹ چھانٹ کرنے کے لیے آیا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے آیا ہے۔ جب ہم آگے بڑھیں گے، خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنے کا موقع دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں طاقت بخشے گا، ہمیں قوت بخشے گا اور ہماری زندگی کے اندر عجیب عجیب کام ظاہر ہوں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، اور میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے، اور میں اوپر آسمان پر عجائب کام ظاہر کروں گا اور نیچے زمین پر نشانیاں۔ یہ وہ کلام ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو نبی کی معرفت یہ کلام ہوا، پیشن گوئی ہوئی، اور اس کا جو ذکر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب اور اس کی 16ویں آیت سے آپ اس کو 19ویں آیت تک ریڈ کر سکتے ہیں کہ خدا کے کلام میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی لیے یشعیاہ کی کتاب اس کا 44واں باب اور اس کی 3 آیت میں جو ہم نے خدا کے کلام کو سنا وہ یہی پروفیسی تھی کہ میں اپنی روح تیری نسل پر ڈالوں گا۔ اب خدا جو ہے اپنی نسل کو، یعنی خدا کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کے بیٹے روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی روح القدس سے مراد یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلے گا، ان کو برکت دے گا، ان کے ساتھ ہوگا اور ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ خدا کی یہی مرضی تھی۔
آج ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کو گہرائی کے ساتھ سیکھیں اور اس کو موقع دے تاکہ وہ ہماری زندگی کے اندر کام کرے، اور ہمیں خدا یہ توفیق دے تاکہ ہم اس ایمان کا جو بانی ہے، جو ہمارا نجات دینے والا ہے، اس کو جانیں اور اس کی حکمت کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں۔ اور اس کی حکمت جو ہے وہ فضل سے بھری ہوئی ہے، اس کی حکمت ہمیں دانش بخشتی ہے، اور اس کا جو حکمت بخشنے والا طریقہ ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ میں ایک اور حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے، ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں دریافت کر لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب وہ ثبوت دیتا ہے، خدا کا کلام جو ہے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس کی جو خاص اہم بات ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا آج بھی لوگوں کے ساتھ اپنے کلام کی طے کی باتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کی باتوں کو پاک روح کے ذریعے سے اس طے کی باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی روح جو ہے وہ خدا کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی روح خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں گے، ہماری روح خدا کے روح کے ساتھ جب ملے گی تو پھر خدا آہیں بھر کے ہمیں سکھائے گا، اور خدا کی طے کی باتیں ہماری زندگی کے اندر آئیں گی، اور ہم پاک روح کی ہدایت سے خدا کے کلام کو سیکھنے، سمجھنے والے اور جاننے والے بنیں گے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ یہ حقیقت ہے جو خدا کے کلام میں روح القدس کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ سو ہمیں خدا کے کلام سے اس بات کی طرف روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی اپنی کوئی عقل نہیں ہے، انسان کی اپنی کچھ سوچ نہیں ہے۔ اگر سوچ اور عقل اگر ہے تو وہ مسیح کی عقل جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ہے، اور وہ عقل یہ ہے کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جان سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو کہوں کہ تیرے ذہن کے اندر یہ بات چل رہی ہے، تو یہ سوچ رہا ہے، تو یہ ناممکن ہے، ہم اس بات کو نہیں جان سکتے۔ نہ ابلیس ہمارے ذہن کے اندر گھس کے وہ جان سکتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا بولنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابلیس کو نہیں معلوم۔ صرف ہماری سوچ پر، ہمارے خیالوں پر اور ہمارے ذہن پر اگر کنٹرول ہے تو وہ پاک روح کا ہے۔ ابلیس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ انسان کا اپنی سوچ پر کنٹرول ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو خدا کا پاک روح ہمیں خود گائیڈ کرتا ہے، خدا کا پاک روح ہم سے کلام کرتا ہے، اور پاک روح کے ذریعے ہم قوموں، قبیلوں، امتوں میں خدا کی آواز لے کر جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ اس طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کے روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ ہے خدا کا وعدہ، یہ ہے خدا کی حکمت، یہ ہے خدا کی دانش جو اپنے پاک روح سے انسانوں کو سکھاتا اور بتاتا ہے۔ اور لکھا ہے تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے، اور لکھا ہے کہ ہم نے ان باتوں کو ان الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتے جو انسانی حکمتیں ہم کو سکھائیں، بلکہ ان الفاظوں میں جو روح نے ہمیں سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ پالوس رسول نے اس بات کو بڑی خوبصورت انداز سے پاک روح کی ہدایت سے ہمیں بتایا اور سکھایا، اور وہ کہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو ان الفاظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جب آپ غیر زبان میں دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اس غیر زبان میں جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا تعلق، کنیکشن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ انسان کے ساتھ، اور انسان کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہی بات پالوس رسول بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھایا ہے، بلکہ ان الفاظوں میں جو روح نے ہمیں سکھائے ہیں، کیونکہ روحانی باتوں کو روحانی باتوں سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو خدا کی پاک روح کی جو باتیں، طے کی باتیں ہیں، وہ پاک روح ہمیں اس طریقے سے سکھاتا ہے۔ لیکن جسمانی باتیں جو ہیں، جسمانی جو عقل ہے وہ جسمانی طور پر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روحانی عقل سے ہی ہمیں خدا کا پاک روح گائیڈ کرتا اور سکھاتا ہے۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی
باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ انسانی ہے نا، انسان کی سوچ ہے، اس لیے وہ خدا کے کلام کی باتیں، پاک روح کی باتیں نہیں سمجھتا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ نہیں سنتا کیونکہ اس کے نزدیک یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں، نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں، لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ یہ ہے حکمت کا کلام، یہ ہے دانش کا کلام جو خدا نے ہمیں یہ عقل بخشی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کی تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ اگر مسیح نے آپ کو پاک روح کی ہدایت سے عقل بخشی ہے، خدا نے آپ کے ذہن کو کھولا ہے، آپ کے خیالوں کو کھولا ہے، تو پھر آپ مسیح کی عقل رکھتے ہوئے اس روح القدس کی مدد سے آپ ان باتوں کو سیکھ سکتے ہیں، پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر آنے کا موقع دے سکتے ہیں، اور پاک روح کی تحریک سے آپ قوموں، قبیلوں، امتوں میں خدا کے کلام کو شہر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک اور حوالہ دیکھیں، پہلا کرنتھس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ یہ بڑی خوبصورت بابرکت بات جو خدا کے کلام میں سے ہمیں معلوم ہوئی۔ پالوس رسول کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اور خدا کا روح تم میں جب بسا ہوا ہے تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں اور توبہ کر کے اقرار کر کے بپتسمہ لے چکے ہیں، اب راست بازی کے ذریعے ہم اس پاک روح کے کاموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ روح کے جو پھل ہیں نا، 9 پھل، وہ ہماری زندگی کے اندر تب آتے ہیں جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو وقتی طور پہ خدا کے پاک روح کو قبول کرنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں کنٹینیو ہر وقت ہر لمحہ روح میں دعا اور منت کرنی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے، روح میں دعا کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا تعلق جو ہے خداوند کے ساتھ پیوستہ رہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا۔ ہمیں وہ ٹیچنگ نہیں دینی، ہمیں وہ تعلیم نہیں دینی کہ جو روح کے خلاف ہے، بلکہ ہمیں روح کی ہدایت سے روحوں کو تعلیم دینی ہے، کیونکہ روحیں جو ہیں وہ خدا بچا سکتا ہے۔ انسان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ کسی روح کو بچا سکے۔ آج بہت سارے خدام جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جی میں فلاں شہر میں گیا، میں نے اتنی روحیں بچائیں، میں فلاں کلیسیا میں گیا، میں نے اتنی روحیں بچائیں۔ اور خدا کے بندے، روحیں بچانا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کلام بیج بونا ہے، تیرا کلام شیئر کرنا ضروری ہے۔ روحیں بچانا یہ پاک روح کا کام ہے، خداوند کا کام ہے۔ جو خدا کا کام ہے وہ خدا کرے، جو تیرا کام ہے وہ تو کر۔ سو ہمیں خدا کے کلام کو خدا کے روح کی ہدایت سے سیکھنا اور سمجھنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہی لکھا ہے۔ خدا کے کلام میں اگر ہمیں اور آگے بڑھنا ہے تو ہم خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روح کی تحریک سے دعا کرتے ہیں، پاک روح کی ہدایت سے بولتے ہیں، خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اسی سبب سے جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے اور ترجمہ بھی کرے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر زبانوں میں دعا بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو غیر زبان کا تجربہ ہے اور خدا نے ان کا ذہن کھولا ہے، اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں اور میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے، ہمیں ضروری ہے کہ ہم عقل کے ساتھ، روح کے ساتھ دعا بھی کریں۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم عقل کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ جب ہم دعا کریں گے تو ہم روح کو نہیں پہچان سکتے۔ جب ہم اپنے ذہن کو، اپنے خیالوں کو خالی کریں گے تو پھر خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر آئے گا، ہمارے ذہن میں آئے گا، اور جب خدا کا پاک روح ہمارے ذہن میں آئے گا، ہماری عقل میں آئے گا، تو پھر ہماری اپنی عقل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر خدا کی عقل جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور یہی پالوس رسول جو ہے وہاں کلیسیا میں بتاتا اور ان کو سکھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ پس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔
اب ضروری ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ہمیں خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاک روح خدا کا جو ہماری زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے، تو پھر آج سے اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لائیں، خداوند کی حضور اپنے آپ کو خالی کریں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر آنے کا موقع دیں، کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے کلام کرے، آپ کو سکھائے، آپ کو بتائے، آپ کو گائیڈ کرے۔ اگر آج بھی انسان سخت دل ہو جائے گا، اگر وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا لے گا کہ میں صرف اور صرف اپنی منمانی کروں گا، تو وہ خدا کے کلام میں اور خدا کے پاک روح کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ مت رکاوٹ بنیے، مت اپنی ٹرمنالوجی کو یوز کریں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو موقع دیں تاکہ وہ پاک روح کی ہدایت سے آپ کی زندگی کے اندر کام کرے اور آپ کو اپنے کلام کے الہی بھید جو ہے اپنے پاک روح کی تحریک سے سکھائے۔ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں 2 کرنتھیوں اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں، خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف سے پھرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ پھرے گا تو وہ اٹھ جائے گا، اور خدا روح ہے اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج اگر ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بالکل آزادی آ جائے، ہم کسی کے پابند نہ ہوں اور ہم آزادانہ طور پر خدمت کا کام کریں۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت موجود ہیں، آپ خدا کے کلام کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، پرستش کرنا چاہتے ہیں، کلام سننا اور سیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے خیالوں کو، اپنی سوچوں کو پاک روح کے تحریک میں دے دیں۔ خدا کے پاک روح کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھیں، بلکہ خدا کو موقع دیں، خدا کے پاک روح کو موقع دیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کرے۔ جب انسان خود کوشش کرتا ہے نا کوئی کام کرنے کے لیے، تو وہ نہیں ہو پاتا۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے مختلف کلیسیاؤں کے اندر، اگر کوئی شخص اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی ابھی سی قوت اس کی زندگی کے اندر کسی خاندان کے اندر آئی ہے یا کسی شخص کے اندر آئی ہے، تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور کئی بار ہوتا ہے کہ دعا وہ کرنے کے ذریعے سے کئی دفعہ وہ چیز نہیں نکلتی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدا کی پاک روح کی ہدایت کے مطابق چلتے نہیں ہیں، خداوند کی آئین کی پیروی نہیں کرتے، روح القدس کو اس طریقے سے کام کرنے نہیں دیتے، تو ان کی زندگی کے اندر وہ کام نہیں ہوتے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب آپ پاک روح کو اچھے اور احسن طریقے سے سمجھیں گے تو وہ آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ بر وقت آپ کی رہنمائی کرے گا، خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو سکھائے گا، اور اسی وقت وہ یسوع کے نام میں مریض شفا پائے گا، چاہے کتنی بھی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا ابلیس کا اٹیک کیوں نہ ہو۔ جب آپ پاک روح کی ہدایت سے یسوع کے نام میں دعا کریں گے تو وہ بیماری یسوع کے نام میں جائے گی، کیونکہ اس میں آپ نے خداوند یسوع مسیح کو یعنی روح القدس کو موقع دیا کہ وہ اس کی زندگی کے اندر کام کرے، اس کے ذریعے آپ پاک روح کو موقع دے کہ وہ کام کرے۔ جب آپ اپنی مرضی کریں گے، اپنی مرضی سے اس کو ڈانٹیں گے، اپنی مرضی سے اس کو کہیں گے کہ یہاں سے نکل جا، وہ ناممکن کام ہے۔ سو ہمیں خدا کے کلام کی ان سچائیوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے پالوس رسول نے ہمیں ان باتوں کو سکھایا اور بتایا اور کہا کہ خداوند کا روح وہاں ہے جہاں آزادی ہے، کیونکہ جہاں کہیں خداوند کا روح ہوتا ہے وہاں آزادی ہوتی ہے، اور پھر ہم آزادانہ طور پر ہم دعا کر سکتے ہیں، گیت گا سکتے ہیں خدا کے پاک روح کی تحریک سے۔ تھوڑا سا ہم آگے اور بڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جائیں گے۔ جب آپ شیشہ دیکھتے ہیں نا تو شیشے میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، یعنی آپ کا چہرہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا آئینہ بھی ہے جو آپ کو شیشے سے ہٹ کے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کچھ ایسی آنکھیں ہیں
جو آپ کو آئینے میں دکھائی نہیں دیتی لیکن وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے کام جو آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے کہیں بڑھ کے کوئی ایسی آنکھیں بھی ہیں جو ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ خدا کا پاک روح ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ سو ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو بریکی کے ساتھ، خدا کے کلام کو سنجیدگی کے ساتھ موقع دیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 3 باب اس کی 8ویں آیت میں کہ خدا کے روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ بے شک ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری جلال کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے، وہ ہماری سپر ہے، ہماری ڈھال ہے، ہماری زندگی کا لنگر ہے، ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ وہ ہر وقت و ہر لمحہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں، یعنی روح القدس، یعنی روح حق۔ یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا اس کو نہیں پا سکتی، دنیا کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے روح حق کو پانے کے لیے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ میں تمہیں گفٹ دیتا ہوں، تمہیں تحفہ دیتا ہوں، لے لو روح القدس، لے لو۔ اگر آج آپ بھی روح القدس کو پانا چاہتے ہیں، روح القدس کی نعمتوں کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ روح القدس یعنی خدا کا بیٹا روح القدس یسوع مسیح ناصری آپ کی زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس کا جلال اتنا تیز ہے، اتنا قوت بخشتا ہے، اتنی رنائی بخشتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ تیز خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا۔ جس بیمار کے لیے آپ دعا کریں گے خدا کام کرے گا، خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر تیزی کے ساتھ کام کرے گا، اور وہ ہر طرح کی بیماری اور کمزوری جو ہے وہ یسوع کے نام میں چلی جائے گی۔ اگر آج خدا کے پاک روح نے آپ کو جھنجھوڑا ہے، خدا کے پاک روح نے آپ کو قائل کیا ہے، خدا کے پاک روح نے آپ کو حکمت سکھائی ہے، خدا نے اپنے پاک روح کے ذریعے آپ سے کلام کیا ہے، تو آئیں خدا کے کلام کو موقع دیں تاکہ اس یونٹی میں آپ ہوں، جو یونٹی ہم عید پینتیکوس کے دن دیکھتے ہیں کہ سب لوگ یونائٹ تھے، سب لوگ اکٹھے تھے، اور ایک ہم زبان ہو کر، ایک دل ہو کر، یونٹی میں مل کر دعا کر رہے تھے۔ تو خدا کے پاک روح نے کثرت سے کام کیا۔ وہی یونٹی، وہی محبت خدا آج چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر آئے، آپ اس یونٹی میں قائم رہیں اور اس یونٹی میں آگے بڑھتے رہیں۔ خدا تیزی کے ساتھ آپ کی زندگی کے اندر کلام کرے گا، پاک روح آپ کو سکھائے گا، آپ کا مددگار ہوگا، اور خدا کا پاک روح جو ہے آپ سے کبھی جدا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کا روح یہی چاہتا ہے کہ وہ سب کو شفا دے، سب کو برکت دے اور سب کے ساتھ ساتھ چلے۔ یوحنا کی انجیل کے اندر ہم اتنی بڑی خوشخبری کو جانتے ہیں جو مسیح یسوع کے وسیلے سے ہم تک پہنچی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا کا روح ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ اب ضروری ہے کہ جس طرح مسیح یسوع نے ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، خدا کے پاک روح نے ہمیں یہ سکھایا ہے، خدا کے پاک روح نے ہمیں یہ گائیڈ کیا ہے کہ ہم اگر اس کے اچھے پرستار بننا چاہتے ہیں، پاک روح کی ہدایت سے چلنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سچے پرستار باپ کون ہے؟ یہوہ باپ، یہوہ خدا، ابا، یہوہ الہیم، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ ضروری ہے کہ ہم بھی خدا کی پاک روح کی ہدایت سے اپنی زندگیوں کے اندر خدا کے کلام کو قبول کرتے رہیں۔ اگر ہم سچے پرستار بننا چاہتے ہیں، خداوند سے پیار کرنا چاہتے ہیں،
खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं और सच्चाई के साथ खुदा के कलाम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आज आपके लिए ये मौका है कि आप कुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें। खुदा को मौका दें कि वो अपने पाक रूह को आपकी ज़िंदगी के अंदर भेजे। आपकी ज़िंदगी के अंदर आज भी अगर कहीं कमज़ोरी है, उसको यीशु के नाम में दूर करें। अगर कोई बदी है तो यीशु के नाम में उस बदियों को यीशु के नाम में झिड़कें, डांटें, निकालें। अगर कोई गुनाह ऐसा जो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आ चुका है, जिसका जिक्र आप किसी के सामने नहीं कर सकते, खुदा ने आपको मौका दिया है। पाक रूह इसलिए दिया गया है ताकि आपकी कांट छांट करे। खुदा के पाक रूह को मौका दें ताकि वो आपकी सफाई करे, धुलाई करे और आप बिल्कुल साफ और पाक होके, पाक और बेऐब होकर, पाक बनकर ऐसी कलीसिया, जलाली कलीसिया बने जिसके अंदर कोई भी झुर्री या दाग ना हो, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। वो रूहुल कुदस आने वाला है, बादलों पर आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है और यीशु मसीह आने वाले हैं। वो रूहुल कुदस जो पैदाइश की किताब में हमें नजर आता है, वो रूहुल कुदस जो मुजस्सम कलाम हुआ, और वो रूहुल कुदस जो मसीह यीशु ने कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वो आने वाला है। पाक रूह को मौका दें, वो आपके घरों के अंदर, आपकी कलीसियाओं के अंदर और आपके दिलों के अंदर, आपके ख्यालों के अंदर, आपके बातनों के अंदर काम करे। उसको मौका दें ताकि खुदा का पाक रूह आज आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बहाल करे और खुदावंद का रहम और फजल आपकी ज़िंदगियों में बड़ा रहे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। जिंदा आसमानी बाप, यीशु के नाम में तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ तेरे इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, जो खुदावंद तेरे बेटे, तेरे बेटियों ने खुदावंद तेरे पाक रूह के कलाम को, तेरे पाक रूहुल कुदस के कलाम को सीखा, सुना और बरकत पाई। ऐ मालिक खुदाम यीशु के नाम में अपने पाक रूह की तहरीक से इन बेटे बेटियों से कलाम कर, ताकि मालिक खुदाम जितनों ने तुझे कबूल किया, खुदावंद तूने ने अपना फर्जंद बनाया, अपने बेटे और बेटियां बनाया। ऐ मालिक खुदाम तो अपने पाक रूह की हदायत से इन बेटे बेटियों से कलाम कर, इन्हें बरकत दे, ताकि इनके जुए यीशु के नाम में टूटे, हर तरह की बीमारियां यीशु के नाम में जाएं, हर तरह की कमजोरियां यीशु के नाम में जाएं, और खुदाम ये तुझ ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह पर ईमान लाएं। ऐ मालिक खुदा यहोवा पाक खुदा, तो यीशु के नाम में पाक रूह की तहरीक से तो इनसे कलाम कर, इनको बहाल कर, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद का रहम और फजल आपकी ज़िंदगियों के साथ, आपके घरानों के साथ और कलीसियाओं के साथ इसी तरह होता रहे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इस कलाम को खुद भी सुनिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। अब्बा यावे ब्लेस यू ऑल।